باپ اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے لیے دنیا جہان کی ہر خوشیاں جو ہیں وہ لا سکتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ باپ سخت ہوتے ہیں، باپ جتنے مرضی سخت ہو لیکن اپنی بیٹیوں پر کبھی ظلم نہیں کرتے اور اپنی بیٹیوں کو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لندن میں جو واقعہ 10 اگست 2023 کو پیش آیا تھا کہ سارہ شریف کی لاش اس کے گھر برطانیہ سے ملی، برطانیہ سے لاش ملنے کے ایک دن پہلے ہی سارہ شریف کے والد اور والدہ اور چاچا پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں سارہ شریف کے بارے میں۔ سارہ شریف کی جو قاتل تھے وہ ان کی اپنے ہی اہل خانہ نکلے، مطلب سگے والد اور سوتیلی والدہ بنش بطول نکلی، لیکن لندن کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے اور ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ سارہ کے جو قاتل ان کے والد اور والدہ ہیں، ان کو والد صاحب کو 40 سال قید کی سزا، والدہ کو 33 سال قید کی سزا، جبکہ چاچا کو 16 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سارہ شریف کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ سارہ شریف اور اس کے والد کی علیحدگی کافی عرصہ پہلے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سارہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہی تھی۔ والد نے دوسری شادی کی، اس کے بعد دوسری شادی کرنے کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور وہ سارہ پر تشدد کرتا رہا۔ سارہ کو اس مارا گیا، سوتیلی والدہ بھی مارا کرتی تھی۔ سارہ کو استریوں سے جلایا گیا۔ سارہ کی جب باڈی اس کے گھر سے ملی، اس کی درجنوں ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ملی، انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ملی، جسم پہ اس طرح کے نشان تھے کہ انسانی دانتوں سے اسے چبایا گیا تھا۔ اور فرینسک رپورٹ کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے والد نے سارہ کو کرنے کے بعد پاکستان روانہ ہونے کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پر پولیس کو خود فون کر کے یہ اطلاع دی کہ میں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے، میں اس کو کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے اس پر اتنا تشدد کیا کہ وہ برداشت نہ کر سکی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنی زندگی سے دھو دیا۔ اس کے بعد ایک مہینے بعد جب یہ تینوں لاہور ایئرپورٹ سے برطانیہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کو جہاز کے اندر سے ہی گرفتار کر لیا گیا اور سزائیں سنائی گئی۔ اب ان سزاؤں کے بعد بھی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے، لندن کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ ان شفاق لوگوں کو جیل سے باہر نکالنا ہے یا نہیں۔ کافی سال سے سارہ پر تشدد کیا جا رہا تھا، اس پر گرم پانی ڈالا جاتا تھا، ڈنڈوں سے مارا جاتا تھا۔ جب فرانسک رپورٹ آئی تو فرانسکس والوں نے یہ بتایا کہ ہڈیاں جو ہیں وہ ہاتھوں کی وہ کہاں سے ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے جسم کا کتنا حصہ زخمی تھا، 40 ہڈیاں اس کی ٹوٹی ہوئی تھی اور آنکھ کے اندر سے سلائی لگائی گئی تھی۔ نارمل ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھ میں کاجل ڈالا، لیکن وہ کاجل سارہ کی آنکھ میں کاجل نہیں بلکہ اس کی آنکھ میں سوتیلی والدہ نے سلائی لگائی ہوئی تھی۔ ایک ماں اور باپ اتنے شفاق نہیں ہو سکتے۔ اگر باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا تو وہ اپنی بیٹی کو اس قدر نہ مارتا۔ عرفان شریف جو ہے اس نے لندن میں پکے ہونے کے لیے، لندن میں کام کاروبار کے لیے سارہ کی والدہ سے شادی کی تھی اور اس کے بعد ان کی علیحدگی ہوگی اور سارہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن سارہ نے جو ظلم برداشت کیا، جو تشدد برداشت کیا، اپنی زندگی میں برداشت کیا، جو کہ کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک بیٹی کتنی دیر تک یہ ظلم ستم برداشت کرتی رہی، لیکن لندن کی عدالت نے بہت اچھا فیصلہ کیا، ان کو سزائیں سنا کر۔ ایسی سزائیں ہر اس شخص کو ہونی چاہیے جو کہ اپنے بچوں پر اس طرح کا تشدد کرتا ہے، اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کیا کریں۔ جو والدین علیحدہ ہو جاتے ہیں یا سپریشن لے لیتے ہیں، یا بیٹیاں جو ہیں وہ والد صاحب کے پاس رہ رہی ہوتی ہیں یا ماں کے پاس رہ رہی ہوتی ہیں، تو ان دونوں کو چاہیے کہ وہ آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہیں۔ اگر ڈیورس کے بعد بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کا پتہ کرتا رہیں۔ سارہ شریف کے بارے میں مزید اپڈیٹس کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے 94 نیوز۔